اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بعض بندے ایسے ہوتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کنارے پر بیٹھ کر رب کی عبادت کرتے ہیں. ان اصابہ خیر اطمأن بہ، اگر تو ہر چیز اچھی ہے، گھر میں اللہ نے بیٹا بھی دے دیا، اور جو بھینس تھی گائے تھی اس کو بھی بیٹی مل گئی ہے، اور جناب فیکٹری میں بھی اچھا نفع ہو رہا ہے، اور سب اچھا، تو یہ بڑا مسلمان، یہ بڑا حاجی، یہ بڑا نمازی. اور اگر وَإِنْ أَصَابَتْهُ فتنہ، آزمائش آ جائے، رب اپنے بندے کو آزما لے، انقلب علی وجہہ، ایڑی پہ پھر جاتا ہے، دین سے بھاگ جاتا ہے. مجھے ایسا دین نہیں چاہیے، میرے ساتھ اتنی تکلیفیں آ رہی ہیں. پابندی لگ جائے کسی پر، جماعت پر، اور تھوڑی سی آزمائش آ جائے، نہیں بھائی بالکل بس میرے پاس نہیں آنا، مجھے نہیں ملنا، مجھے فون نہیں کرنا. تو فرمایا بعض لوگ کنارے پہ بیٹھ کر رب کی عبادت کرتے ہیں، ہر چیز اچھی ہو تو وہ بڑا حاجی نمازی ہوتا ہے، آزمائش آ جائے تو وہ پھر جاتا ہے. اعوذ باللہ. Islamic scholar فضیلۃ الشیخ مفتی محمد یوسف تیبی حفظہ اللہ تعالی، فاضل مدینہ یونیورسٹی، خطیب مرکز اقصی جی ٹی روڈ گجرانوالہ. آج ہم 17واں پارہ اس کے معانی کا خلاصہ سن رہے ہیں. اس پارے کی ابتدا سورہ الانبیاء سے ہے، اور الانبیاء سے مراد ہے تمام انبیاء. مطلب کچھ صورتیں ایک نبی کے نام پر ہیں، اور کچھ یا یہ ایک صورت تمام انبیاء کے نام ہے. تو اس کا صاف مطلب یہی ہے کہ اس میں انبیاء کا تذکرہ ہے. شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کے آنے کا تذکرہ فرمایا ہے. اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کا حساب قریب آ گیا ہے اور وہ غفلت میں ہیں. عزیز بھائیوں اور بہنوں، وقت اتنی تیزی سے گزر رہا ہے. ابھی کل شور تھا جی رمضان آ رہا ہے، رمضان اب جا رہا ہے، اب اترائی شروع ہے، اور ہم کیسے اتنے بڑے ہو گئے پتہ ہی نہیں چلتا. اور ہم روزانہ 10 کام کرتے ہیں، اور مہینے میں سینکڑوں کام کرتے ہیں، اور سال میں ہزاروں کام کرتے ہیں، مگر اپنی پرانی زندگی کے 1 سال کی ایک بات یاد نہیں ہے، گم ہو گیا سب. تو حساب قریب آ رہا ہے. یہ گاڑی بہت تیز چل رہی ہے. یہ جو گھڑی ٹک ٹک کرتی ہے نا، یہ اس گاڑی کی آواز ہے جو گاڑی ہمیں قبر کی طرف لے جا رہی ہے. اور لوگ اس میں غفلت میں ہیں، لوگ بالکل غفلت میں ہیں، ان کو فکر ہی نہیں اس بات کی. یہ گاڑی چل رہی ہے، ہر شخص اپنے اپنے اسٹاپ پہ اتر رہا ہے، اور ایک دن اس گاڑی کا آخری اسٹاپ آ جائے گا، پھر گاڑی بند ہو جائے گی. تو شروع میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے. اس کے بعد نبوت کا اس بات اور توحید اللہ تعالیٰ کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نبوت اور رسالت علی صاحب الصلاۃ والسلام، اس کا اس بات اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں، یہ ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو لاہیۃ قلوبہم، کھیل تماشا سمجھتے ہیں، سنجیدہ ہی نہیں ہوتے اس کے لیے. اور دوسرا یہ کہ آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں کہ تم سمجھدار ہو کر بھی جادو کو مان رہے ہو، یہ تو جادو ہے، اچھا بھلا آدمی ہے تو پھر بھی جادو کو مان رہا ہے، تو اس کو جادو کہہ کے ٹھکرا دیتے ہیں. تو یہ نبوت کے اس بات کے لیے کہ وہ جادو نہیں ہے، وہ سچے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، مگر وہ اپنی دعوت کے عمل میں اتنے زیادہ محنت کرنے والے ہیں کہ لوگ ان کو جادو سمجھتے ہیں. وہ لوگ ان کا رد کرتے ہیں، لوگ ان کو گالیاں دیتے ہیں، وہ پھر بھی ان کو دعوت دیتے ہیں. اس وجہ سے کوئی مجنون کہہ دیتا ہے نعوذ باللہ، اور ان کی بات میں تاثیر ہے اور سمجھدار لوگ ماننے لگ جاتے ہیں. اس وجہ سے لوگ کہتے ہیں یہ تو جادو اثر ہے، ورنہ وہ تو اللہ کے سچے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر جہاں تک توحید کا تعلق ہے تو اللہ فرماتے ہیں لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا،
تم کتاب، سنت، قرآن، دین، اسلام، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں مانتے تو کوئی اپنی عقل سے کام لے لو۔ اگر ایک کائنات میں 2 رب ہوتے تو یہ تباہ و برباد ہو جاتی، کیونکہ دونوں کے اختیارات برابر ہوتے، دونوں کی خواہشات ٹکرا جاتی، کائنات برباد ہو جاتی۔ 2 ٹریکٹر لگا دو، ایک دھکا لگائے، دوسرا اس کو دھکا لگائے اور فل زور لگوا دو، برباد ہوں گے کہ نہیں؟ اور نہیں سمجھے؟ 2 ٹریکٹروں کی کمر جوڑ دو یا سامنے سے جوڑ دو، دونوں کا زور لگوا دو، تو جب 2 طاقتوروں کے خواہشات آپس میں ٹکراتی اور دونوں زور لگا دیتے تو کائنات تباہ ہو جاتی۔ مثال کے طور پر ایک کہتا ہے کہ یہ آج سورج چڑھنا، دوسرا کہتا ہے نہیں چڑھنا، ایک کہتا ہے بارش ہوگی، دوسرا کہتا ہے نہیں ہونے دوں گا، تو کیا ہوگا؟ تو جب سموتھلی پوری کائنات چل رہی ہے، فلکیات والے کہتے ہیں کہ یہ جو سولر سسٹم ہے نا، جتنے بھی سیارے ہیں، زحل ہے، عطارد ہے، مشتری ہے، یہ اللہ نے اتنی باریکی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک دوسرے سے تھوڑا قریب ہو جائے تو بھی یہ زمین یا برف کا گولا بن جائے یا آگ کا گولا بن جائے، اور اگر وہ دور ہو جائے تب بھی یہی حالت ہو، اور اگر تھوڑے چھوٹے ہو جائے تب بھی یہی حالت ہو، تھوڑے بڑے ہو جائے تب بھی یہی کیفیت ہو۔ اس قدر بہت حساس سسٹم بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ 2 معبود ہوتے تو ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا۔ سائنس کہتی ہے آسمان نام کی کوئی چیز نہیں ہے، یہ تمہاری نظر کی حد ہے، جہاں تمہیں نظر آنا بند ہو جاتا ہے تم کہتے ہو یہ آسمان ہے، کوئی آسمان نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ محفوظ چھت ہے۔ قرآن کہتا ہے لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے، یہ اس کے دروازے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے مزین کیا ہے، تو یہ سائنس وہاں نہیں پہنچی، پہنچ جائے گی اور ہو سکتا ہے نہ پہنچ پائے، لیکن اللہ کا علم پرفیکٹ ہے جو وحی کی بنیاد پر ہے۔ سائنس کا علم وہ بدلتا رہتا ہے کیونکہ وہ تجربات کی بنیاد پر ہے، اس لیے کبھی بھی سائنس کو رب کے مقابلے میں شریک نہ بنایا کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موت کا تذکرہ کیا ہے کہ جس طرح قیامت قریب ہے، تمہارا حساب ہونے والا ہے، یہ قیامت تو سب کی موت ہوگی، ہر شخص کی موت اس کی قیامت ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت افإن مت فهم الخالدون، اے نبی اگر آپ فوت ہو جائیں گے تو کیا یہ دشمنی کرنے والے ہمیشہ رہیں گے؟ یہ بھی میرے پاس آ جائیں گے۔ کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ، ہم شر سے بھی آزماتے ہیں، خیر سے بھی آزماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پیسہ چھین کر آزمائے تو چھوٹی آزمائش ہے، دے کر آزمائے تو بڑی آزمائش۔ جس کو پیسہ ملتا ہے اس کا بچنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ اختیار اس کے پاس ہے، اور جس کو دے ہی نہ وہ بے اختیار ہوتا ہے مال کے حساب سے، اور اس کا بچنا آسان ہوتا ہے۔ اس کے بعد چونکہ اس کا نام سورہ انبیاء ہے تو اس میں انبیاء کے قصے ہیں۔ شروع میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا ہے مفصل۔ انہوں نے اپنی قوم کو کہا کہ ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، یہ کیا مصیبت ہے، بت ہیں جن کے تم سامنے جھک جاتے ہو۔ کہنے لگے وجدنا آباءنا لها عابدین، ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں، ہمارے ماں باپ بڑے دادے اس کی پوجا کرتے تھے، ہم بھی کر رہے ہیں، یہی ہماری دلیل ہے۔ اس وقت بھی بچے جوان ماں باپ کو کہتے ہیں ابا یہ زمانہ کمپیوٹر کا ہے، یہ زمانہ AI کا ہے، یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ہے، آپ لوگوں کا زمانہ پرانا ہو گیا، یہ میڈیا کا زمانہ ہے، یہ جو باتیں نا آپ کی سمجھانے والی نہیں ہیں، ہم ان کو سمجھتے ہیں۔
مگر جہاں دین کا معاملہ آتا ہے وہاں کہتے ہیں ابا جو کہتا ہے وہی ٹھیک ہے، جو ابا کہتا ہے وہی ٹھیک ہے۔ اور ووٹ کس کو دینا ہے؟ بولے جس کو ابا کہے گا، اپنی عقل کوئی نہیں، جس کو ابا کہے گا۔ اور دین کون سا اپنانا ہے؟ جس کو ابا کہے گا۔ اور دنیاوی حساب سے میں تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، آنکھیں کھولو، معلومات کا سیلاب آ چکا ہے، انفارمیشن بہت ہو گئی ہے، عام ہو گئی ہے۔ ایک زمانہ تھا قرآن حکیم کا ترجمہ میسر نہیں تھا، کسی نے کیا ہی نہیں تھا۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فارسی میں، تو مولوی ان کے خلاف ہو گئے کہ آپ نے کیوں کیا۔ لیکن آج اللہ کا فضل ہے، پی ڈی ایف میں بھی ہے، ٹیکسٹ فارم میں بھی ہے، اور جناب ترجمے کی اپلیکیشنیں بھی ہیں، ویب سائٹس بھی ہیں، چھپا ہوا بھی ہے، ہر طرز کا ہے، الفاظ کا الگ ہے اور لفظی الگ ہے، با محاورہ الگ ہے، ہر زبان میں الگ ہے۔ اب فرض ہمارا بنتا ہے کہ اب بڑوں کی تقلید کرنے کی بجائے کتاب و سنت کا مطالعہ کیا جائے اور اس کو اپنا عقیدہ بنایا جائے، اس کو اپنا عمل بنایا جائے۔ بت توڑ دیے، وہ کہنے لگے میں لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، میں تمہارے بتوں کا تیا پاچا کروں گا۔ ان کو دھمکی لگا دی۔ وہ گئے ہوئے تھے کسی میلے ویلے پہ، پیچھے سے کلہاڑی پکڑی، ان کے بت توڑ دیے، اور کلہاڑا بڑے بت کو کچھ نہیں کہا، اس کے اوپر رکھ دیا۔ وہ آئے، ہاں پہلے اندر گئے تو ان کے آگے کھانے رکھے ہوئے تھے، بتوں کے آگے کھانے رکھے ہوئے تھے، مٹھائیاں رکھی ہوئی تھیں، بابرکت ہو جائیں گی تو اٹھا کے لے جائیں گے، چڑھائے ہوئے تھے۔ جاتے کہتے ہیں الا تاکلون، اور تم کھاتے کیوں نہیں؟ بتوں کو کہتے تم کھاتے کیوں نہیں؟ کوئی جواب نہیں آیا۔ تو کہنے لگے ما لکم لا تنطقون، تم تو بولتے بھی کوئی نہیں۔ پھر ان کو کاٹا۔ قوم کہنے لگی من فعل ھذا بآلہتنا، ہمارے معبودوں کا یہ حال کس نے کیا؟ بڑا ظالم ہے وہ کہنے لگے زیادہ تحقیق میں پڑھنے کی ضرورت کوئی نہیں، پورے معاشرے میں ایک ہی بندہ ہے، بس اسی کا کام ہے، اس کو لے آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام آگے پوچھا اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا، آپ نے کیا ہے؟ کہنے لگے گراؤنڈ ریالٹی یہ بتاتی ہے کہ باقی سارے کٹے پھٹے پڑے ہیں اور یہ ایک صحیح سلامت بھی ہے، اور آلہ قتل بھی برآمد ہو چکا ہے، اس کے کندھے پہ کلہاڑا ہے۔ تو جو تحقیقات کے پیرامیٹر ہیں اس حساب سے تو یہ سارا اس نے کیا ہے۔ بل فعلہ کبیرہم ھذا، تو کہنے لگے ابراہیم، اچھا کہنے لگے فاسألوہم ان کانوا ینطقون۔ تحقیق کا پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی وکٹم ہو تو اس وکٹم کو پوچھا جاتا ہے، مثلا کسی کو گولی لگ گئی ہے مگر ابھی زندہ ہے، تو سب سے پہلے تو اس کو پوچھو نا۔ تو جس کی ٹانگ ٹوٹی ہے، جس کا بازو کٹا ہے، وہ مرا تو نہیں نا تمہارے حساب سے، تو اس کو پوچھو کس نے مارا اس کو۔ منہ لٹک گئے ان کے، کہنے لگے وَلَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنطِقُونَ، ابراہیم تمہیں پتا تو ہے کہ یہ بات نہیں کر سکتے۔ تو کہنے لگے اُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، افسوس ہے تمہاری عقلوں پر، ان کی پوجا کرتے ہو، نہ اپنے دفاع کر سکتے ہیں، نہ تمہارا اور نہ تمہارے کسی نفع نقصان کے مالک ہیں۔ وہ کہنے لگے یہ باتوں میں نہیں، ہم اس سے پورا اتر سکتے، اس کو پکڑو اور اس کو آگ میں ڈالو۔ ہو سکتا ہے پھر وہ کیس لے گئے ہوں بادشاہ کے پاس، بادشاہ نے کہا ہاں کس کو رب مانتے ہو؟ کئی لوگ اس کو نمرود کہتے ہیں، یہ پکی بات نہیں ہے لیکن چلو نمرود کہہ لو۔ انہوں نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت کا مالک ہے۔ کہنے لگا یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں، میں جس کو چاہوں قتل کر دوں، جس کو چاہوں چھوڑ دوں۔ کہنے لگے اچھا تو پھر میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے، اگر تو رب ہے تو مغرب سے نکال۔ لاجواب ہو گیا، قوم بھی لاجواب، حکمران بھی لاجواب، اب کہتے ہیں ان کو جلا دو۔
جناب ایک بہت بڑی چار دیواری بنائی گئی اور اس میں بہت زیادہ ایندھن جمع کیا گیا اور اس کو آگ لگائی گئی اور ان کو پھر کسی گلیل کی طرح کوئی چیز بنائی. گلیل دیکھیے آپ نے, اس طرح کی کوئی چیز بنائی, اس میں بٹھا کر پھینکا گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ, آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا. اگر صرف ٹھنڈی کہتے تو سردی سے ہو سکتا ہے نقصان ہوتا, کہا سلامتی والی ٹھنڈی والی ہو جا. بیٹھے رہے, کئی دن بیٹھے رہے, آگ بجھی, اٹھ کر باہر آ گیا. کتنا بڑا معجزہ تھا یہ. اللہ جانتا ہمارے زمانے کے لوگ ہوتے ہیں نا تو چوم چوم کر ان کو, اور جناب ان کی اتنی زیادہ ان کی ہو سکتا ہے عبادت شروع کر دیتے. لیکن کتنی بدبخت قوم تھی, اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائے. اللہ اکبر. تو یہ قصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 360 بتوں والے کعبے کا طواف کیا مگر توڑے نہیں. اس وقت طاقت نہیں تھی. ابراہیم علیہ السلام نے رب کے حکم پر طاقت نہیں تھی مگر توڑ دیے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طاقت نہیں تھی, نہیں توڑے. پھر جب طاقت حاصل ہوئی تو توڑ دیے. تو بعض نوجوانوں کو جوش اٹھتا ہے, وہ اٹھ کر قبریں گرانے لگ جاتے ہیں. ہمارے نبی کی سنت یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس طرح نہیں کرنا. وہ آپ کے توڑنے کے بعد اس سے بھی اچھا بنا لیں گے اور آپ پر کیس ہو جائے گا, آپ جیل میں چلے جاؤ گے. تو یہ دعوت کا اپنا اپنا طریقہ ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے. اللہ نے ان کو یہ فرمایا. اس کے بعد پھر وہ وہاں سے نکل کھڑے ہوئے, عراق سے نکلے تو فلسطین آئے. فلسطین سے بیٹا مکہ میں آباد کر دیا, بیوی اور بیٹے کو, اور بعد میں پھر وہ آئے مکہ میں اور بیت اللہ کو بنایا جب وہ جوان ہوئے. اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ ہے. پہلے میں بتا بھی چکا ہوں کہ وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر سمندر کا سفر کرنے لگ گئے. وہاں پہ ان کو گرا دیا گیا اور مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھا. اللہ فرماتے ہیں اگر وہ جملے نہ بولتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے. تو ان کو اس نے نکال دیا اور پھر دوبارہ نارمل زندگی گزارنے لگ گئے. زکریہ علیہ السلام کا قصہ بھی گزر چکا ہے کہ وہ حضرت مریم علیہ السلام کو رب نے ایسے پھل دیے, ایسا رزق دیا جو انہوں نے لا کر نہیں دیا تھا. تو کہنے لگے یہ کہاں سے آیا؟ کہا یہ اللہ نے دیا ہے. تو اس سے ان کے دل میں امید پیدا ہوئی. انہوں نے کہا یا اللہ مجھے نہیں پتا, اگرچہ میری بیوی بانجھ ہے, میں بھی بوڑھا ہوں, مجھے بچہ چاہیے. تو یہ ہوتی ہے نیک فالی. ایک ہوتی بد فالی, ایک ہوتی نیک فال. بہت اہم بات ہے. یہ بلی گزر گئی ہے تو اب میرے ساتھ یہ ہو جائے گا, ابھی میں گھر کے باہر انڈے کے چھلکے دیکھے ہیں, اب پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, ہتھیلی میں کھجلی ہو رہی تو کیا ہو جائے گا, میرے گھر میں بچہ پیدا ہوا, یہ عورت بانجھ تھی یہ وہاں سے گزر گئی ہے تو اب پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. یہ سب بدفالی ہیں. بدفالی اسلام میں جائز نہیں. تیرا ہفتہ کیسا رہے گا, ویکلی میگزین جتنے بھی چھپتے ہیں, جنگ کا, انواع وقت کا, سب میں یہ بکواسات لکھی ہوتی ہیں. تیرا کون سا ستارہ ہے, یہ کفر ہے. تقدیریں میرے رب کے ہاتھ میں, ستاروں کے پاس نہیں ہیں. ہاتھ کی انگلیاں دیکھنا اور اس میں غیب کی خبریں بتانا, ایسے شخص سے پوچھنے والے کی نماز ضائع ہو جاتی 40 دن, اور جو اس کے بتائے ہوئے پر یقین کر لیتا ہے وہ اللہ کی شریعت کا منکر ہو جاتا ہے. من اتی کاہنا او عرافا فصدق بما یقول فقد کفر بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بد فالی جائز نہیں, نیک فالی جائز ہے. دیکھا مریم کو اللہ نے
رزق دیا ہے تو وہاں سے امید بنا لی، امید تازہ کر لی اللہ تعالیٰ سے، اور بیٹا مانگ لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کر رہے ہیں، مقابلے میں کافروں کی طرف سے سہیل بن عمر آیا۔ آپ نے فرمایا لو بھائی، سہیل سہل سے ہے، سہل کا معنی آسان، لو جی سہیل آ گیا نا، اب لگتا ہے معاہدہ آسان ہو جائے گا۔ کوئی دکان پہ لفظ لکھا دیکھ لیا، قرآن کھولا تو جو آیت سامنے آئی اس کو دیکھ لیا، اور وہ اس سے اچھا معنی نکال کر اللہ پر کوئی اچھی امید وابستہ کر لینا، یہ نیک فعلی ہوتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند کرتے تھے۔ ایک آدمی رشتہ دیکھنے گیا تو اس کے گھر کی طرف جاتے ہوئے مجھے گیا نا، جب تو سارے جو موڑ تھے وہ دائیں طرف ہی تھے، آگے گیا دائیں ہو گیا، آگے گیا پھر دائیں ہو گیا، آگے گیا پھر دائیں ہوا تو اس کا گھر آ گیا۔ تو دائیں کو عربی میں یمین کہتے ہیں، یمین کا معنی ہوتا ہے برکت، تو اس نے اس سے نکالا کہ اس رشتے میں برکت ہوگی۔ میں صرف طریقہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ تو کسی بھی لفظ سے کوئی کان میں جملہ پڑ گیا، کوئی نظر آ گئی چیز، اس سے کوئی اچھا معنی نکال کر اللہ سے امیدیں وابستہ کر لینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کا فرمان ہے انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بارے میں بندے کے گمان کے مطابق ہو جاتا ہوں، میرا بندہ میرے بارے جیسا گمان کرے میں ویسا ہو جاتا ہوں۔ تو یہ ٹھیک ہے۔ تو بہر صورت حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ نیک فعلی لی، اللہ نے ان کو بیٹا دے دیا۔ اس کے بعد آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ قیامت کے احوال بیان کیے ہیں۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعیدہ، ہم آسمانوں کو لپیٹ کر ہاتھ میں لے لیں گے۔ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ، ساری زمین نے لپیٹ کر اللہ ہاتھ میں لے لے گا۔ والسماوات مطویات بیمینہ، آسمان بھی اللہ کے سیدھے ہاتھ میں گول کر کے لے لے گا اللہ، اور اللہ فرمائے گا انا الملک، میں ہوں بادشاہ۔ این الجبارون، وہ دنیا کے فرعون کہاں ہیں اب، جو کہتے تھے میری کرسی بڑی مضبوط ہے، کہاں ہے؟ کوئی جواب نہیں دے گا۔ اللہ پوچھے گا بتاؤ لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ کوئی نہیں بولے گا، خود ہی بتائے گا للہ الواحد القہار، ایک اکیلے غالب رب کی بادشاہی ہے۔ اس کے بعد سورہ حج ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ میں شروع میں تو بہت زیادہ قیامت کے احوال بیان ہوئے ہیں۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، جو قیامت کا زلزلہ ہے وہ بہت بڑا ہوگا۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، دودھ پلانے والی اپنے بچے کو بھول کر بھاگ جائے گی۔ وتضع کل ذات حمل حملها، ہر حمل والا جانور اپنا حمل گرا دے گا۔ وتری الناس سکارا، آپ کو یوں لگے گا جیسے دنیا نے شراب پی ہوئی ہے۔ وما هم بسکارا، نہیں ولکن عذاب اللہ شدید، اللہ کا عذاب اتنا شدید ہوگا کہ کسی کو کسی کا ہوش نہیں ہوگا۔ تو یہ قیامت کے احوال ہیں۔ یہ پہاڑ، اتنا شدید زلزلہ ہوگا کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر برابر ہو جائیں گے، ساری زمین برابر ہو جائے گی۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ حج کے احکام بیان کیے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کعبۃ اللہ کو بنانا اور اللہ کا فرمانا طہر بیت وطہر بیتی للطائفین والقائمین والرکع السجود، جو رکوع سجدہ کرنے والے ہیں اور جو قیام کرنے والے ہیں، جو طواف کرنے والے ہیں، ان کے لیے میرے گھر کو پاک کر۔ ایک ہوتا ہے پاک، ایک ہوتا ہے صاف، دونوں میں فرق ہے۔ اگر یہاں قالین پر سب لوگ، بچوں نے کچرا پھینکا ہو، کاغذ پھینکے ہوں اور پینسل کو تراش کر پھینکا ہوا ہو، تو ہم کہیں گے مسجد صاف نہیں، مگر ہوگی پاک۔
پاک ہوگی مگر صاف نہیں ہوگی۔ تو مسجدوں کو پاک بھی رکھنا چاہیے، صاف بھی رکھنا چاہیے۔ اس میں کسی قسم کا کچرا نہیں ہونا چاہیے، اور اس کو پاک بھی رکھنا چاہیے۔ طہارت پاکیزگی ہے، اس میں کسی قسم کی پلیدی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بعض بندے ایسے ہوتے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کنارے پر بیٹھ کر رب کی عبادت کرتے ہیں۔ ان اصابہ خیر اطمأن بہ، اگر تو ہر چیز اچھی ہے، گھر میں اللہ نے بیٹا بھی دے دیا، اور جو بھینس تھی، گائے تھی، اس کو بھی بیٹی مل گئی ہے، اور جناب فیکٹری میں بھی اچھا نفع ہو رہا ہے، اور سب اچھا، تو یہ بڑا مسلمان، یہ بڑا حاجی، یہ بڑا نمازی۔ اور اگر وہ ان اصابت و فتنہ، آزمائش آ جائے، رب اپنے بندے کو آزما لے، انقلب علی وجہہ، ایڑی پہ پھر جاتا ہے، دین سے بھاگ جاتا ہے، مجھے ایسا دین نہیں چاہیے، میرے ساتھ اتنی تکلیفیں آ رہی ہیں، پابندی لگ جائے کسی پر، جماعت پر، اور تھوڑی سی آزمائش آ جائے، نہیں بھائی بالکل بس میرے پاس نہیں آنا، مجھے نہیں ملنا، مجھے فون نہیں کرنا۔ تو فرمایا بعض لوگ کنارے پہ بیٹھ کر رب کی عبادت کرتے ہیں، ہر چیز اچھی ہو تو وہ بڑا حاجی نمازی ہوتا ہے، آزمائش آ جائے تو وہ پھر جاتا ہے، اعوذ باللہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابتدائی آیات بیان کی ہیں جو جہاد کے بارے میں تھی، یعنی مسلمان مکہ میں آ گئے، اور مکہ سے مدینہ آ گئے۔ مکہ میں ان کو صبر کی تلقین کی جاتی تھی، دشمن بہت زیادہ ظلم کرتا تھا، کہا صبر کرو۔ تو جب مدینہ آئے تو اللہ نے آیت نازل کی، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، ان مظلوموں کو ہاتھ اٹھانے کی اجازت مل گئی، اللہ ان کی مدد پر قادر ہے۔ تو یہ پہلی آیت ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جہاد کی اجازت دی ہے۔ اس کے بعد پھر پہلے تو اجازت ملی ہے، چاہو کرو چاہو نہ کرو، پھر اللہ نے کہا ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم قتال کیوں نہیں کرتے؟ ارضیتم بالحیات الدنیا، دنیا پہ راضی ہو گئے ہو؟ الا تنفروا یعذبکم عذابا الیما، اگر تم نہیں نکلو گے اللہ کے راستے میں دردناک عذاب ملے گا۔ تو یہ ابتدائی آیت تھی، بعد کی آیات نے جہاد اور قتال کو فرض قرار دے دیا۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کا کچھ مقام اور ان کی کوئی شان بیان کی ہے، وما ارسلناک الا مبشرا و نذیرا، مبشر بشارت دینے والا، نذیر ڈرانے والا، جنت کی بشارت اور جہنم سے ڈرانا۔ انبیاء کی دعوت یہ دو طرح کی ہوتی ہے، ڈرانا بھی اور بشارتیں بھی۔ قرآن حکیم میں جگہ جگہ جہاں جہنم کا ذکر آئے گا، ساتھ ہی بعد میں جنت کا آئے گا۔ تو آج کل کئی جماعتیں تبلیغ تو کرتی ہیں مگر وہ صرف فضائل پر رہتی ہیں، وہ صرف ترغیب دیں گی، جہنم سے ڈرانا، شرک سے ڈرانا، یہ کام ان میں نہیں ہے۔ تو یہ دعوت نامکمل ہے۔ انبیاء کی دعوت یہ ہے، ڈرانا بھی اور بشارتیں بھی دینا۔ اور چونکہ صوفی جماعتیں ہیں تو صوفیت میں یہ ہے کہ جناب نعوذ باللہ نہ ہمیں رب سے اور اس کے عذاب سے ڈر آتا ہے، اور نہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی جنت کی ضرورت ہے، ہم تو عبادت کرتے ہیں رب کی محبت میں۔ یہ انبیاء کی دعوت کی نفی ہے، کیونکہ انبیاء کرام فرماتے ہیں وَكَانُوا، ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَكَانُوا يَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اللہ کے نیک بندے وہ ہمیں پکارتے تھے رغبت کرتے ہوئے بھی اور ڈرتے ہوئے بھی۔ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا، اللہ سے ڈرتے ہوئے بھی اور اللہ کی جنت میں طمع کرتے ہوئے بھی۔ اور یہ جو دعا سوتے وقت آخر میں پڑھتے ہیں، اللہم انی اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظاہری الیک، اس میں رغبتاً و رہبتاً الیک، یا اللہ تیری جنت میں رغبت کرتے ہوئے اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہوئے۔ اور جو دعائے قنوت ہے اس میں بھی یہ الفاظ ہیں نرجو رحمتک
ونخشى عذابك ان عذابك بالکفار ملحق، نرجو رحمتک، ہم تیری رحمت کے امیدوار بھی ہیں، ونخشى عذابك، تیرے عذاب سے ڈرتے بھی ہیں۔ تو جو مومن ہوتا ہے وہ خوف اور امید کے درمیان میں ہوتا ہے، جب تک زندہ ہوتا ہے اس پر خوف حاوی رہنا چاہیے، جب تک زندہ ہے اس پر امیدوں سے زیادہ خوف حاوی رہنا چاہیے، اس کو ڈرتے رہنا چاہیے کہیں مجھے سزا نہ مل جائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اگر اعلان ہو نا کہ قیامت آ گئی ہے اور سارے جنت میں چلے گئے ایک نہیں گیا تو مجھے خطرہ ہوگا وہ عمر بن خطاب ہی ہوگا، اور اگر اعلان ہو کہ سارے جہنم میں چلے گئے ایک نہیں گیا تو مجھے امید ہوگی کہ وہ عمر بن خطاب ہی ہوگا۔ تو انسان انتہا درجے کی رب سے امید بھی رکھے، انتہا درجے کی رب سے خوف بھی رکھے، اور جب تک زندہ ہے خوف غالب رہنا چاہیے، اور جب موت قریب آئے تو پھر امید غالب ہونی چاہیے کہ انشاءاللہ اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ یہ معنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا، من احب لقاء اللہ، جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ موت کے وقت انسان دنیا سے بے رغبت ہو جاتا ہے جو نیک آدمی ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ میں اب اللہ کے پاس چلا جاؤں، اور جب قبر میں جاتا ہے یا اللہ جلدی قیامت قائم کر، میں اپنے گھر میں جانا چاہتا ہوں۔ تو یہ ہے امید اور یہ ہے خوف، اور یہ دونوں ہی ہونے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کا ہی ذکر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔